بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم يراءون وقال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم. وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد دوسری سورت سورہ فاتحہ میں تو اللہ کی تعریف، قیامت کا ذکر، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اللہ سے بندہ کیا مانگ رہا ہے اس کو یہاں اس صورت میں بتایا گیا ہے. بڑی اہم صورت ہے، جس نے صرف سورہ فاتحہ پر عمل کر لیا اس کو بہت بڑی سعادت حاصل ہو گئی. خیر، اس کے بعد جو دوسری سورت شروع ہوتی ہے وہ سورت ہے سورہ بقرہ، قرآن کی سب سے بڑی سورت، بڑی فضیلت والی سورت. جو بندہ اس سورت کو اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جادو، جنات اور گھریلو جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں ہیں، اللہ اس سورت کی برکت سے اس کی ہر قسم کی تکلیفوں سے حفاظت فرماتے ہیں. لیکن یہ سورت کہہ کیا رہی ہے؟ اس سورت کے ابتدائی 2 رکوع میں اللہ نے 3 طبقے کے لوگوں کا ذکر فرمایا. اس دنیا میں بسنے والے 3 طرح کے لوگ، ایک مومن، ایک کافر اور تیسرے ہیں منافق. مومن کی 5 صفات کو اللہ نے شروع کے اندر ذکر فرمایا. یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. غیب پر ایمان ہے، نمازوں کے پابند ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں خرچ کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ 2 صفات اور ذکر فرمائی، یعنی مومن کا تذکرہ اور ان کی صفات صرف 5 بیان فرمائی. اور تقریباً 4 آیتوں کے اندر مومن کا قصہ مکمل ہوا. اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کافر کا تذکرہ فرمایا. اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض غیر مسلم، نان مسلم جو ہے برادران وطن اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں. اس چیز کو سمجھ، اور یہ یوں کہا جاتا ہے کہ کافر کا مطلب ایک طریقے پر یہ گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ گالی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے انگریزی زبان میں مسلم اینڈ نان مسلم، ایک مسلمان بلیور جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے اور ایک مالک، ایک خدا پر یقین رکھنے والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسلم. اور نان بلیور، اور اسی طریقے سے وہ اللہ کی ایک ذات کے اندر، یا اسی طریقے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کا انکار اور اللہ کی صفات کا جو انکار، یعنی صرف ایک مالک کو نہ ماننے والا، بس اسی کو کہا جاتا ہے کافر. تو یہ کسی کو بھی پریشان کرنا ہرگز نہیں ہے. تو اللہ نے ان کا بھی تذکرہ صرف 2 آیت میں مکمل کر دیا.
اس کے بعد جو رکوع شروع ہوتا ہے دوسرا، وہاں سے وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ ہیں، پھر وہاں سے منافق کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اب منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں ایسا شخص اوپر سے کچھ اور بتائیں، سامنے سے کچھ اور کہے، اور دل کے اندر اس کے کچھ اور چھپا ہوا ہو۔ اور اتنا برا ہے نفاق منافق آدمی، یعنی آپ دیکھیے حضور کے دور سے لے کر اب تک اس امت کو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ منافقوں سے ہوا ہے۔ جو عمل کے منافق، قول کے منافق، امت کے منافق، لوگوں کے منافق، یعنی ہر طریقے کا نفاق ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، جہنم کے 7 مالے ہیں، پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، ایک دم بھوئرا تہ خانہ۔ سب سے اوپر جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہیں لیکن گنہگار، پھر الگ الگ طبقے، یہود، نصارہ، صابی، مشرک، الگ الگ۔ سب سے نیچے کون رہے گا کہ جہاں پر مومنوں کے، یہودیوں کے، نصارہ کے، صابین کے، مجوس کے، تمام کا جو خون، پیپ، میل، کچیل، ہر قسم کی گندگی جا کر بالکل سینٹر اور نیچے جو جمع ہوگی تہ خانے کے اندر، وہاں منافقوں کو رکھا جائے گا۔ قرآن میں 5واں پارہ بالکل آخری صفحہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے یہ نفاق والا۔ اور دیکھیے نفاق شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں تھے، وہاں تو صاف، یا تو مومن ایمان، یا پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کفر، بس وہاں تو صاف معاملہ تھا۔ مدینہ آنے کے بعد کچھ یہودی جو تھے ان کو عہدہ مرتبہ نہیں ملا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کی لیڈرشپ، مدینہ کے تخت و تاج ہمارے حوالے ہو اور مدینہ کو ہم لے کر چلنے والے بنے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ کہا جاتا تھا، قرآن میں بھی ہے، اذلۃ المؤمنین عزۃ الکافرین، قرآن میں بھی ہے کہ باہر والے آ کر ہم پر حکومت کریں گے، اور اس طریقے کے، یعنی نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اب ظاہر میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو باطن کے اندر سب میل کچیل، حسد، جلن، سب کچھ دل کے اندر بھیگی کر لی اور جمع کر لی، اور پھر اندر کی چال چلتے تھے۔ یہاں سے منافقت شروع ہوئی ہے، یہاں سے منافقت کی جو ابتدا ہوئی ہے، نفاق پنے کی جو ابتدا ہوئی ہے، اور دل کے اندر گندگی اور میل کی جو ابتدا ہوئی ہے، یہ یہاں سے ہوئی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جو تھا وہ یا تو کفر کھلا ہوا یا تو ایمان کھلا ہوا۔ نفاق والی بات نہیں تھی کہ ظاہر میں کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، وہاں تو صاف۔ مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کو جب عہدہ مرتبہ نہیں ملا تو پھر یہ نفاق وہاں سے شروع ہوا، اور منافقین کے متعلق اتنی سخت وعید قرآن میں آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بار بار، یعنی سب سے زیادہ حضور کو تکلیف، یا اسی طریقے سے کہہ لیجئے دین اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ منافقوں سے پہنچا ہے۔ این جنگ کا موقع تھا اور اپنے کچھ حمایتیوں کو لے کر منافق الگ ہو گئے۔ این جنگ کے موقع پر نکلنا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پھل پکنے کا وقت ہے، ابھی ان کو کیا سوچتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے بہانے آ کر کہتے ہیں حضور سے کہ یعنی وہ بہانے سن کر ہنسی آتی، حضور ہم کمزور دے، میں بیوی بغیر رہ نہیں سکتا ہوں اور وہاں کہاں لے کے چلوں گا، لہذا میں نہیں آ سکتا۔ منافق۔ لہذا قرآن ان کے متعلق وعید بیان کر رہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر نفاق کی بہت ساری نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائی ہیں۔
قرآن میں اگر ہم غور کرتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرے اللہ منافقت سے، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور، اس قسم کی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے، بہت برے لوگ ہیں ہندوستان کے اندر۔ جو پورا معاملہ جو تبدیل ہوا ہے اور انگریز کو داخل ہونے کا جو موقع دیا گیا ہے، اس کی جو ابتدا یا اسی طریقے سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جو شہادت ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے بالا کوٹ اور مٹی کوٹ کی جو لڑائی ہوئی ہے، اور اس موقع پر جو راستہ انگریزوں کو دکھایا ہے وہ منافقین نے ہی دکھایا ہے۔ خیر، تو اللہ اس قسم کی صفات سے ہماری حفاظت فرماوے۔ منافقت سے بہت بری صفت ہے۔ دوسری بات مجھے یہ ذکر کرنی ہے، نفاق سے تو اللہ ہماری حفاظت فرماوے، لیکن منافقوں میں جو صفات ہے اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرماوے۔ میں نے 2 قرآن کی آیت پڑھی ہے، ایک ارائیت الذی یکذب بالدین سورہ ماعون کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے اس سورت کے اندر منافقوں کا تذکرہ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا الذین ھم یراؤون، کہ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یعنی منافق کی ایک بہت بڑی صفت، بہت بری صفت منافق کے اندر، اور یہی چیز ہوتی ہے، آپ دیکھنا بہت بری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ اس لیے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی منافق آ کر کہتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، یوں کہتے تھے کہ ہم تو ہمارے جو دل ہے، یعنی مشرکین سے کہتے تھے جا کر منافق، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کہا کہ تم تو مسلمانوں کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہو، ان کا ساتھ بھی دیتے ہو، ان کا بھی سپورٹ، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے، بس ایسے ہی زبانی ہماری تو باتیں ہیں ان کے ساتھ۔ تو سب سے بری صفت وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، اور اسی طریقے سے اپنے عمل کو ایسا ظاہر کرنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہی بات ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریاکاری اور دکھلاوا۔ تو منافق کی ایک بہت بری جو صفت ہے وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی عمل، کوئی کام اس لیے کرنا کہ اس سے مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو دکھانا ہو، یہ منافق کی صفت ہے۔ میں نے قرآن کی ایک دوسری آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یراؤن الناس، یہ لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو دکھاتے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ان کو اللہ بالکل یاد نہیں رہتے، یعنی اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، صرف مقصد اور صرف یہی چیز ان کے سامنے رہتی ہے کہ اللہ ہمارے یہ لوگ جو ہے وہ ان سے راضی ہو جاوے اور خوش ہو جاوے۔ عزیز بزرگوں، ایک بات ذہن میں رکھے، ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، نیک کام ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں ہے کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم کی شروعاتی ان سے کی جائے گی، ایک سخی کو، ایک عالم کو، اور ایک شہید کو۔ سخاوت اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے کہ حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ سخی آدمی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور، اتنی بڑی صفت، لیکن اس کے خرچ کرنے کے اندر، لوگوں کو دینے کے اندر ذرا برابر اگر دل میں یہ بات آئی ہے نا، اپنا نام آ گیا نا، فوٹو آ گیا نا، اپنا تصویر آ گئی اخبار میں، ہماری ویڈیو میں ہمارا تذکرہ آ گیا ہے، ذرا اگر یہ دل میں بات آئی ہے تو پھر ایسے سخی کو اپنے عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں کی جو صفات ہوتی ہے، اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے خرچ کرتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے یہ جو دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا اس لیے دیا، آپ کا جزاک اللہ، شکریہ اور تھینک یو بھی ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے تو دیا ہے، ہم نے کوئی احسان نہیں کر دیا ہے ہم نے آپ کے اوپر۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں،
سخی اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دل کے اندر ذرہ برابر یہ بات پیدا ہو گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ فرمائیں گے اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالو۔ ایک عالم، ایک قاری، قرآن کا پڑھنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بہت خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے اور فرمانے لگے، ابو موسیٰ کتنی بہترین تلاوت۔ کہا حضور اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی اچھی تلاوت کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہترین قرآن پڑھنے کے اوپر فضیلتیں بیان فرمائی۔ لیکن وہیں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ لوگ سن رہے ہیں میری قرات، لوگ سن رہے ہیں میرا بیان، لوگوں کو میں پسند آ رہا ہوں، اگر یہ بات دل میں اگر پیدا ہو گئی تو سب سے پہلے جہنم ایسے عالموں سے اور ایسے قاریوں سے دہکائی اور بھڑکائی جائے گی۔ دو بات۔ تیسری بات، شہید کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اگر کوئی شخص شہید ہے تو اس کو یہ کہا، اس کے متعلق حدیث میں موجود ہے، اس کو غسل بھی مت دو، اس کو اس کے کپڑے کے ساتھ، اس کے خون کے ساتھ ویسے ہی دفن کر دو، کل قیامت کے دن یہ اپنے خون کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر شہادت سے پہلے اگر دل میں یہ بات آ گئی میں اس لیے ہوا ہوں تاکہ لوگ بہادر کہیں، تو پھر ایسے شخص سے سب سے پہلے جہنم کی ابتدا اور شروعات کی جائے گی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، نیک کام کے اندر کی اگر عمل اور اگر بات یہ پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میرے متعلق تعریفیں کریں، لوگ میرے متعلق واہوائی کریں، یاد رکھیں تو پھر بہت زیادہ اللہ سے یہ ڈرنے کی بات ہے۔ اور آج کل یہ چیز اللہ ہمیں معاف کرے بہت زیادہ لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا اور اسی طریقے سے کسی عمل کو اس لیے کرنا کہ لوگ اس پر مجھے اپریشیٹ کرے، واہوائی کرے، یا اسی طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے، جیسے آج کل جو اسٹیٹس کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے سٹوریز شیئر کرنے کا معاملہ ہے، تو اس میں اکثر باتیں بعض مرتبہ یہی ہوتی ہے، پتہ چلے میں بھی یہاں ہوں، میں بھی یہ مقام پر ہوں۔ اگر دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ لوگ مجھے مالدار کہے، لوگ مجھے بڑا کہے، لوگوں کو پتہ چلے، تو پھر ایسے متعلق اتنا کرنے کے باوجود بھی پھر ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا پیدا ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ امی عائشہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ یا امی، ماں کہہ کے خطاب کیا، حالانکہ امی عائشہ حضرت امیر معاویہ سے عمر میں چھوٹی ہے لیکن حضور کی زوجہ ہے، یعنی امت کی ماں ہے، تو یہ خط لکھا کہ مجھے نصیحت کیجیے اور چھوٹی سی کیجیے کہ میں اس کو باندھ لوں، دل پر نقش کر لوں۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ امیر معاویہ، کوئی بھی عمل کرنا تو اس لیے کرنا کہ لوگ خوش نہ ہو بلکہ اللہ راضی ہو، تب تو تم کامیاب ہو۔ اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس پر بڑی سخت پوچھ ہوگی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں سے واہوائی مقصد ہوتی ہے۔ جیسے خاص طور پر ابھی چند دنوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ویڈیو کانفرنس اور اسی طریقے سے ویڈیو بیانات چل رہے اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے، آسان اور سادگی والا نکاح مہم، یعنی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نکاحوں کے اندر سادگی آوے، آسان ہو اور لوگوں پر بوجھ اور خرچ اس تعلق سے کم ہو۔ اس لیے کتاب میں نے پڑھا کہ اکثر دو جگہ پر لوگوں سے ریاکاری اور دکھلاوا ہو جاتا ہے، دو جگہ پر، ایک شادی بیاہ کے موقع پر اور دوسرا مکانات کی تعمیرات کے اندر۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، انسان کی منی پاور بتانے کے یہ دو ہی ذریعے ہیں، بھائی ہے جو کچھ بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھر میں کیا کھا رہا ہے وہ اس کی حد تک ہے۔
یا اسی طرح گھومنے پھرنے گیا تو اس کے رشتہ داروں کو پتا چل گیا. لیکن جو لوگوں کو، عوام کو اور پوری دنیا کو پتا چلے تو وہ دو ہی ذریعے، مکان ایسا کہ ایک امپریشن پڑے اس کی وجہ سے، اور شادی بھی ایسی کرو کہ لوگوں میں ایک چرچے ہو جاوے. تو یہ دو موقع بڑے ہی خطرناک موقع ہیں، اور ان دونوں میں ہی شریعت میں سادگی پسندیدہ ہے. اس لیے میں ایک اور بات ذکر کروں. ابھی 2-3 ہفتے سے سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے سگائی کی تھالی کی کافی یہ گردش کر رہی ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا غور کرے کہ ہم میں سے اکثر ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے، بہت ساروں کے فون بھی آئے اس تعلق سے کہ مفتی صاحب اس پر کوئی ویڈیو یا بیانات، لیکن میں اس پر یہی بات ذکر کرتا ہوں. بہت ساروں نے پازیٹیو کمنٹ اس معنی کر کے کہ بھئی اپنے رشتہ دار کو پہنچانا ہے، یا اسی طریقے سے ہدیہ، تحفہ، گفٹ کے اندر شریعت میں کہاں پابندی ہے؟ بالکل ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا تہادوا تحابوا، لوگوں کو ہدیہ دیا لیا کرو. تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ محبتیں بڑھے گی. تہادوا تحابوا حضور نے فرمایا. اسی لیے یہ اگر کوئی شخص ہدیہ قبول نہیں کرتا ہے تو وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قبول. یہ نیگیٹو کمنٹ بھی بہت ساری آئی کہ دکھاوے کے لیے ہے، فلاں چیز کے لیے ہے، یا اسی طریقے سے یہ لیکن ایسے موقع پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے تعلق والوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہم ایسے موقع پر، اصل ایک بات میں ذکر کر دوں، چبھنے والی بات ہے لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، لگام جو ہے مردوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. عورت نے جتنا کہا کہ اتنا تو کرنا ہی پڑے گا. تو پھر اسی لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر، گھر میں ہر کام مشورے سے کرو، امیر مرد ہونا چاہیے، ذمہ دار فیصلہ آخری اس کا ہونا چاہیے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اصل بھئی نہیں کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا. لوگ کیا، وہی بات دیکھیے گھوم پھر کر آ جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، کہ کس طریقے سے اچھا نہیں لگے گا. اس لیے میں اس پر ایک اور بات ذکر کروں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، یا اسی طریقے سے شریعت میں منگنی یا رسم منگنی یا اسی طریقے سے سگائی، شریعت میں اس کا کوئی تصور، صرف اتنا ہے وعدہ. بھئی ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کریں گے، اور وہ وعدہ کر لے انشاءاللہ، بس یہ ہو گئی منگنی، ختم بات. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی مجلس میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاں میں سر ہلایا، یہ منگنی ہو گئی. پھر سیدھے شادی کے دن، نکاح والے دن، جس دن نکاح کی مجلس تھی، وہیں پر مسجد میں ملاقات ہوئی. یہ منگنی کے بعد. اچھا، کھلانے کے اندر، پلانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دو باتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک ریاکاری، دکھاوا، اور دوسرا فضول خرچی. اتنا لمبا دسترخوان، ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں سجا دینا، اتنی زیادہ چیزیں پیش کر دینا، ظاہر سی بات ہے یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے. ہدیہ اگر مقصد ہے یا محبت بڑھانا اگر مقصد ہے تو مختصر سی چیز بھیج دی جاوے کہ جن کی فیملی کے متعلق پتا ہے کہ بھئی اتنے افراد ہیں اور یہ چیزیں بس اتنی کافی ہیں. اور تیسری سب سے اہم بات، فضول خرچی، ریاکاری کے علاوہ سب سے اہم بات، اکثر موقع پر، میں کسی نیت پر حملہ نہیں کر رہا ہوں کسی کے دل پر، لیکن اکثر اس میں یہ ہوتا ہے، ہدیے کی نیت سے زیادہ یہ ہوتا ہے جس کے گھر پر بھیجا گیا ہے یا جس کو پہنچایا گیا ہے، وہ ہدیے کی نیت سے قبول، اس کو سب سے پہلی فکر اب اپنے کب بھیجنا ہے. اب اتنا آیا ہے تو اب یہاں سے ہماری جانب سے اس سے تھوڑا سا زیادہ کیسے بھیجنے والے بن جاوے. اور پھر غریب اس پر یہ کمنٹ کر رہا ہے کہ غریبوں کی کمال. آپ کرتے ہی کیوں ہیں؟ ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہی کیوں ہیں؟ ایسی چیزوں کو رائج کرتے ہی کیوں ہیں؟ بلکہ بڑی بہترین بات کہی تھی سورت کے ایک مفتی صاحب نے. اس پوری میٹنگ کے اندر تقریباً 250 کے قریب علماء پوری زوم میٹنگ کے اندر سارے کے سارے شریک تھے. انہوں نے بہت بہترین بات کہی کہ دراصل اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص سادگی کے ساتھ اپنی تمام تقریبات کو یعنی نکاح کی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ سماج میں کرنا چاہیے کہ انہوں نے مسجد میں نکاح کیا، نہ کوئی تھالی کی رسم، نہ کوئی منگنی کی رسم، نہ کوئی فلاں کی رسم، نہ کوئی اور چیز کی رسم. نکاح ولیمہ بہت مختصر، اور سیدھی دلہن ان کے ماں باپ کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ بس وہ وہاں پہنچا دی گئی اور یہ تقریباً نکاح مکمل ہو گئی. لیکن اتنی ساری چیزوں کو اخیر میں بات آ کر یہی جوڑ جاتی ہے کہ نہیں کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اور پتہ نہیں کس کو. اور یہی بات ہے، دیکھیں من سمع سمع اللہ بھی،
من یرائی یرائی اللہ بی، کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی عمل کرے گا تو اللہ بھی اس کو سنا دیں گے، اللہ بھی اس کو دکھا دیں گے. یعنی اللہ اس کی نیتوں کو آج نہیں تو کل حشر کے میدان میں ظاہر کر دیں گے لوگوں کے سامنے کہ بھئی یہ عمل کیا گیا تھا، مقصد دعوت ولیمہ نہیں تھا، مقصد کھلانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا اس کے ذریعے سے کہ میں اپنی مالداری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں. اس لیے عزیز بزرگوں، اپنی نیتوں کو، بخاری کی پہلی حدیث شروع ہی اس سے ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول لینی چاہیے. اصل انسان یہیں پر آ کر دھوکا کھا جاتا ہے. نیتوں کا جہاں فیر بدل آیا، نیتیں جہاں پر بگڑی، نیت کا فساد جہاں پر آیا، پورا عمل اس کی وجہ سے غارت ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا خیر العمل، سب سے بہترین عمل وہ ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اس عمل میں اتنا اخلاص نہیں ہوتا ہے جتنا اتنی نیت کے اندر اخلاص ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت کری تو اس نیت کو اللہ بندے کے علاوہ کون جانتا ہے، کتنا اخلاص. لیکن وہی 2 رکعت جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو ہو سکتا ہے دل میں باتیں پیدا ہو جائے، لوگ دیکھ رہے اور اخلاص سے پڑھو اور بہتر پڑھو. اسی لیے فرمایا کہ مومن کے عمل، یعنی مومن کا جو عمل ہے اس سے بہتر بعض مرتبہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی فساد، کوئی بگاڑ نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے اہم بات یہی ہے، کوئی بھی کام کرے ہماری نیت صرف یہی ہو. اور اس نے کتنے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. اور ایک بات، ایک جملہ مقولہ بہت مشہور ہے، الناس علی دین ملوکہم، اور بڑی صحیح بات ہے یہ، لوگ اپنے وڈیروں کے دین پر ہوتے ہیں. لوگوں میں کوئی بھی چیز جو پھیلتی ہے وہ انہی لوگوں سے پھیلتی ہے جو سماج میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، مالدار سمجھے جاتے ہیں، وڈیرے سمجھے جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے ساری چیزیں پھیلتی ہے. وہ لوگ اگر سادگی پر آتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر اگر حضور کی سنتیں ہیں تو نچلے طبقے کے اندر بہت آسانی کے ساتھ وہ چیزیں آ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھیں، فیشن ہے، کھانا پینا ہے، اور اسی طریقے سے کلچرز ہیں، یا اسی طریقے سے فیشن، وہ سب چیزیں پہلے مالداروں میں، بڑوں میں آتی ہے، پھر اخیر میں ہوتے ہوتے ایک غریب بھی اس کو کرنا چاہتا ہے، اس کو اختیار، تو فرسٹ کوالٹی کی پہن کے وہ بھی کہ ہاں ایسے بن گئے اپنے بھی. تو ایسا ہوتا ہے معاملہ پورا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اخلاص نصیب فرماوے، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرماوے، سنت اور سادگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.